بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزرا اور اس کے بعد شوال کا مہینہ بھی گزر گیا، اور شوال کے بعد میں ایک مہینہ آتا ہے ذی قعدہ۔ لیکن ہم لوگوں کو مہینوں کے نام یاد نہیں، عربی مہینوں کے خاص طور پر۔ انگریزی مہینوں کے تو یاد ہیں، بچہ بھی بتا دیتا ہے، لیکن عربی مہینوں کو ہم یاد نہیں رکھتے ہیں۔ اور کچھ ہماری ماں اور بہنیں پرانے خیال، نئے خیال کی نہیں، نئے خیال والے تو یہی جیسے آج کل کے ماڈرن بچے ہیں، اسی طرح ہماری ماں اور بہنیں جو نئی نسل ہے وہ انگریزی مہینوں کو وہ بھی یاد رکھتے ہیں، لیکن جو پرانے خیال کے لوگ تھے وہ ہندی مہینوں میں خاص طور پر اس مہینے کو جو شوال کے بعد میں آتا ہے، اسے تو کہتے ہیں شوال کے مہینے کو تو عید کا مہینہ، اور عید کے مہینے کے بعد میں آئے تو ان کا خالی کا مہینہ۔ یہ خالی بھائی کس چیز سے خالی ہے؟ بھائی کس چیز سے خالی ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں، بس انہوں نے نام رکھ لیا خالی کا مہینہ۔ یہ پرانی عورتیں اور پرانے مرد اور خاص طور پر دلی 6 کے لوگ بھی برا نہ مانیو بھائی۔ ہمارا جو اقبال بھائی ہے نا، یہ اقبال کام کرنے والا، یہ گناتا ہے بہت بڑھیا ہندی مہینوں کو، یہ یہاں کے جو رائج مہینے ہیں ان کو یہ گناتا ہے، بڑے عجیب انداز سے بتلاتا ہے۔ تو اسے کہتا خالی کا، پھر 13 تیزی اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے گڑھ رکھے ہیں۔ ایک 13 تیزی کا مہینہ بھی آتا ہے، ایک یہ خالی کا مہینہ آتا ہے، خالی ہے۔ تو یہ خالی کا مہینہ کہنا یہ جاہلیت والی بات ہے، یہ جاہلیت والی بات ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ خالی کا مہینہ کوئی نہیں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذی قعدہ کا مہینہ۔ اور یہ زمانہ جاہلیت سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ وہ اس مہینے کو اچھا نہیں سمجھا کرتے تھے، ذی قعدہ کے مہینے، اور وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ مہینہ تو بالکل کنڈم مہینہ ہے، اس کے اندر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہ مہینہ بالکل جیسے یہ رہ گئے خالی کہہ رہے ہیں، ایسے وہ پرانے زمانے جاہلیت کے لوگ بھی اسلام سے پہلے یا ابتداء اسلام میں وہ بھی اسی طرح کا تصور رکھا کرتے تھے کہ یہ خالی کا مہینہ ہے، اس میں کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ کر کے دکھایا کہ یہ خالی کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو بہت بڑی عبادتیں ہوتی ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بتلاتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں کہ میرے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے، اور چاروں ذی قعدہ کے مہینے میں فرمائے۔ اب اندازہ لگائیے آپ، 4 عمرے فرمائے آپ نے، زندگی میں 4 عمرے کیے آپ نے، حج تو 1 کیا۔ نوجوانوں یاد رکھا کرو، اسلامی معلومات کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھایا کرو۔
حج ایک کیا ہے، حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، وہی آخری حج ہے آپ کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے ایک ہی حج فرمایا، حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، لیکن عمرے 4 فرمائے، اور چاروں عمرے اتفاق دیکھیے کہ ذی قعدہ کے مہینے میں ہوئے۔ ذی قعدہ کا یہ جو خالی کا مہینہ جس کو ہم کہتے ہیں، اسی مہینے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے۔ ایک عمرہ حدیبیہ، یاد رکھنا، عمرہ حدیبیہ، اور ایک عمرہ قضا، اور ایک عمرہ جعرانہ، جس کو ہمارے آپ کے حاجی لوگ کہتے ہیں جورانہ۔ ہمیں جورانہ سے کرنا ہے، عمرہ کرنا، ہم نے بھی کرا، ہمارے ساتھیوں نے بھی کرا، تو جورانہ کہہ دیتے ہیں، اس کا نام ہے جعرانہ، ایک جگہ کا نام ہے۔ وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اور وہاں سے حاجی لوگ جاتے ہیں، طائف کے راستے میں پڑتی ہے وہ، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر کے آتے ہیں، اور پھر عمرہ کرتے ہیں، عمرہ جعرانہ۔ تو ایک عمرہ حدیبیہ، دوسرا عمرہ قضا، اور تیسرا عمرہ جعرانہ، اور چوتھا عمرہ حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع میں جو حج کے ساتھ میں عمرہ کیا ہے آپ نے، یہ 4 عمرے فرمائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پہلا عمرہ لو، عمرہ حدیبیہ۔ عمرہ حدیبیہ، عمرے کے افعال آپ نے نہیں کیے ہیں اس عمرے میں۔ عمرے کے افعال کیا ہوتے ہیں؟ عمرے کے افعال یہ ہوتے ہیں کہ عمرے کا احرام باندھے عمرے کی نیت سے، میقات کے اوپر جا کر، جو جس کی میقات ہو، جس طرف سے بھی جو آ رہا ہو، اس کی میقات ہوتی ہے، ایک جگہ ہوتی ہے متعین کہ اس سے آگے بغیر احرام کے نہیں جا سکتا آدمی، وہ میقات کہلاتی ہے۔ تو عمرہ حدیبیہ، آپ نے احرام باندھ لیا تھا، اور احرام باندھ کر کے آپ چل دیے تھے۔ حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا آپ نے، کفار کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو آ رہے ہیں، یہ تو چڑھ کے آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کر دیں گے آگے۔ انہوں نے روک دیا، راستہ روک دیا، کفارہ نے مکہ نے راستہ روک دیا۔ آپ نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا، آپ نے بہت منت سماجت کی، خوشامد کی کافروں کی، اور یہ کہا بھائی ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، صرف عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہمیں لڑائی بھڑائی سے کیا مطلب، ہم کوئی لڑنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، اور ہمارا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ عمرے میں کیا کرنا ہوتا تھا؟ خانہ کعبہ کا طواف 7 چکر، خانہ کعبہ کا طواف 7 چکر، اور وہاں سے نکلنے کے بعد میں پھر صفا کے اوپر چڑھنا، صفا پہاڑی کے اوپر جانا، تھوڑی سی اوپر کو ہے، وہ تھوڑا سا چڑھاؤ ہے اس کے اندر، صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی تک 1 چکر، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اس طرح سے 7 چکر وہاں کے لگانے، اور اس کے بعد احرام سے کھل جانا، یعنی سر منڈا لینا، سر کے بال کٹا دینا، عمرہ ہو گیا۔ یہ ہوتا تھا عمرہ۔ اب حدیبیہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفاران مکہ نے روک دیا، جانے نہیں دیا، نہ طواف کرنے دیا اور نہ سعی کرنے دیا، طواف بھی نہیں، سعی بھی نہیں، کچھ نہیں کرنے دیا۔ تو اب پریشانی ہو گئی، جانے نہیں دیا آپ، اور پھر مصالحت ہوئی، صلح ہوئی، اور صلح بھی دب کے ہوئی، صلح بھی دب کے ہوئی، حدیبیہ میں صلح بھی دب کے ہوئی، اور وہ شرائط نامے لکھے گئے، اقرار نامے ہوئے، صلح نامے ہوئے، لکھے گئے، اور یہ کہا گیا کہ آئندہ سال آپ پھر آنا، اور آئندہ سال پھر آپ عمرہ کر سکتے ہیں، اس سال نہیں کر سکتے۔
آئندہ سال پھر آپ تشریف لائے تو پھر عمرہ قضا، اسی عمرے کی قضا پھر آئندہ سال آپ نے فرمائی، اسے عمرہ قضا کہتے ہیں۔ ایک پھر عمرہ جیرانہ ہے، عمرہ جیرانہ، دو عمرے تو ہو گئے، ایک عمرہ حدیبیہ کا، آپ نے وہیں احرام کھول دیا اور اس کی دیت دینی پڑی آپ کو، جو ہے اس کے لیے گویا کہ جب عمرے کے افعال نہیں کیے، نہ تو آپ نے طواف کیا نہ سعی کی، تو طواف اور سعی جب نہیں کی اور پھر احرام سے کھلنا ہوتا ہے بغیر اس کے کرے ہوئے کوئی آدمی، تو دم دینا پڑتا ہے، تو دم دیا آپ نے اور اونٹ کی قربانی کی آپ نے، اور صحابہ نے بھی اونٹ کی قربانی کی۔ یہ پھر عمرہ آئندہ سال عمرہ، اس عمرے کی قضا کی آپ نے، اسے عمرہ قضا کہا جاتا ہے۔ اور ایک وہ پھر عمرہ جیرانہ، جب آپ طائف تشریف لے گئے ہیں اور طائف میں جا کر کے آپ نے وہاں کے سرداروں کو دین کی دعوت پیش کی ہے اور یہ کہا کہ لوگو تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو، کلمہ شہادت پڑھو اور تم اس بات کا اقرار کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تسلیم کرو مجھے۔ لیکن انہوں نے بات نہیں مانی تھی طائف والوں نے، اور آپ کو بہت ستایا، اوباش لوگوں نے، اوباش لڑکوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے۔ وہاں سے واپسی میں جب آپ جیرانہ میں پہنچے ہیں، جیرانہ کے مقام پر، تو پھر آپ نے وہاں سے احرام باندھا ہے اور احرام باندھ کر کے پھر خانہ کعبہ کو تشریف لے کے آئے ہیں اور پھر آپ نے عمرہ ادا فرمایا، اس کو عمرہ جیرانہ کہتے ہیں۔ یہ تین عمرے یہ ہوئے اور تینوں یہ عمرے ذی قعدہ کے مہینے میں ہوئے اتفاق سے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں عمرے ذی قعدہ کے مہینے میں ادا فرمائے ہیں، تو یہ مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہوگا، یہ مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہوگا۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم ذی قعدہ کے مہینے میں اگر جانا بھی چاہیں عمرے کے لیے تو مشکل مسئلے ہیں۔ آج تو کورونا کی وجہ سے نہیں جا سکتے، راستے بند ہیں، لیکن اگر معمولی طور پر حالات بھی اچھے ہوتے ہیں تو حج کے لیے لوگ جاتے ہیں اس مہینے میں اور عمرہ بند ہو جاتا ہے۔ حج سے یعنی رمضان کے بعد سے ہی عمرہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ذی قعدہ کے مہینے میں ہم لوگ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلے لوگ کر لیا کرتے تھے، جب وہ پہلے پانی کے جہاز سے جایا کرتے تھے تو مہینوں پہلے وہ جایا کرتے تھے، تو وہ ذی قعدہ کے مہینے میں پہنچ جایا کرتے تھے اور وہ عمرہ کر لیا کرتے تھے۔ اب مشکل مسئلہ ہے۔ تو پھر ایک عمرہ، پھر وہ عمرہ قضا اور عمرہ جیرانہ، اور پھر آخری عمرہ جو ہے وہ عمرہ ہے حجۃ الوداع کا۔ یہ تینوں عمرے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کے مہینے میں فرمائے ہیں، لیکن وہ جو آخری عمرہ ہے اس میں احرام تو باندھ لیا ہے آپ نے ذی قعدہ میں ہی، لیکن اس کی ادائیگی جو کی ہے وہ ذی قعدہ نہیں بلکہ ذی الحجہ میں کیا، وہ ذی الحجہ میں کیا۔ لیکن چونکہ احرام پہلے سے باندھ لیا تھا، احرام ذی قعدہ کے مہینے میں باندھ لیا تھا، بالکل آخری تاریخ تھی ذی قعدہ کی، جیسے کہ آج آخری تاریخ ہے، ایسے ہی ذی قعدہ کی آخری تاریخوں کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا ہے، اور ذی الحجہ کی شروع تاریخوں کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا، جسے عمرہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو یہ چار عمرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا امت کے لیے مر مٹنے کی اور امت کو اس کے پر قربانی دینے کی ضرورت ہے کہ ایک ایک ادا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ آپ نے اگر عمرہ ذی قعدہ کے اندر فرمایا ہے تو اگر ہمیں بھی کوئی میسر ہو جائے اور وہ چال ہم بھی چل لیں
جس چال پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے تو ہمارے لیے وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا، عجیب واقعہ لکھا حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عالم دین کہیں چلے جا رہے تھے راستے میں، عالم دین جو متبع سنت تھے اور نور ان کے چہرے سے ٹپک رہا تھا، ایک بستی میں جا رہے تھے، ایک بوڑھیا آئی، بوڑھیا نکل کے آئی 70-75 سال کی بوڑھیا، اور اس نے کہا کہ یہاں کو آ، اس کو عالم کو بلایا اور اس کے جو ہے سر پہ ہاتھ پھیرا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا، اور ان کو بیٹھ جا۔ وہ عالم دین بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں بڑھیا کیوں پیار کر رہی ہے، 70-75 سال کی بڑھیا اور مجھے پیار کر رہی ہے، اور کہا بیٹا بیٹھ جا، میں تیرے لیے حلوہ بنا کے کھلاؤں گی، حلوہ بنا کے کھلاؤں گی۔ اب انہیں اور ہوا کہ کیا میرے سے اتنی محبت کیوں کر رہی ہے، کیوں پیار کر رہی ہے؟ تو ان عالم دین نے پوچھا کہ بڑی بھی تم مجھ سے اتنا کیوں پیار کر رہی ہو، کیا بات ہے، میرے اندر کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے تم مجھے اتنی چاہ رہی ہو کہ مجھے بٹھا رہی ہو، پیار کر رہی ہو، سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہو؟ جیسے پرانی بڑی بوڑھیوں کی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی، کمر پہ ہاتھ پھیرتی تھی اور پیار اور محبت کے ساتھ میں بٹھالا کرتی تھی، کہ تمہیں میرے ساتھ میں ایسا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی بیٹا میرا ایک لڑکا تھا وہ تیری شکل کا تھا، میرا ایک لڑکا تھا وہ تیری شکل کا تھا بالکل، مجھے تجھے دیکھ کے وہ یاد آ گیا تھا، میں نے اس لیے تجھے پیار کرا، وہ تو ہے نہیں، وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا کبھی کا، لیکن وہ تیری شکل کا تھا بالکل۔ اس پر حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوجوانوں اگر تم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت اختیار کرو گے تو خدا کو کیا پیار نہیں آئے گا؟ ایک بوڑھی کو یہ دیکھ کر کے پیار آ رہا ہے کہ یہ میرے بچے کی شکل کا ہے، تو اگر تم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت اختیار کرو گے تو خدا کو تمہارے اوپر پیار آئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنے اندر طاقت کرنے کی کوشش کریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں تمام آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔